بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآن گرامر کورس لیکچر 29۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے فعل مضارع کو منفی اور سوالیہ بنانے کا طریقہ۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ لیکچر میں فعل مضارع کو ڈسکس کیا تھا، اس کی گردان کو ڈسکس کیا تھا، 4 علامات مضارع کو ڈسکس کیا تھا۔ ان کو ایک بار دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے جو گردان سیکھی تھی فعل مضارع کی، ہم نے کہا تھا اس کی 4 علامات ہوں گی، یا، تا، الف اور نون۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے ذہبہ سے فعل مضارع کی گردان کی تھی۔ فعل ماضی میں ہم نے اس کا جو ذہبہ جو ہمارا ورب ہے وہ فعل ماضی میں ذہبہ کے طور پر آیا تھا، یعنی صیغہ نمبر 1 میں ذہبہ بن کر آیا تھا۔ اب اس ذہبہ جو فعل ماضی میں صیغہ نمبر 1 تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی فعل مضارع میں گردان بنانی ہے۔ تو شروع میں ہم نے یا لگایا تھا، زال کو ہم نے ساکن کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر جو ہمارے پاس دوسرا کلمہ ہے، یعنی کہ جو ہمارا 3 حرفی ورب ہے اس کا جو دوسرا کلمہ ہے ہا، اس پر زبر ہوگی تو مضارعہ میں وہ زبر کے ساتھ آئے گا۔ اگر اس پر زیر ہوگی تو مضارعہ میں وہ زبر کے ساتھ آئے گا، یا پھر وہ زیر کے ساتھ آئے گا، اور اگر اس کو پیش ہوگی تو مضارعہ میں وہ پیش کے ساتھ آئے گا، اور اگر زبر ہوگی تو وہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو صحابہ کی ہم نے گردان کی تھی وہ تھی یذہبو، یہاں پر زبر کے ساتھ آیا ہے۔ کچھ ورڈز ہوں گے جن میں زیر کے ساتھ آئے گا، کچھ ورڈز ہوں گے جن میں پیش کے ساتھ آئے گا۔ سو یہ عرب کے اوپر ہم اس معاملے میں ڈیپینڈ ہے۔ یذہبو، یذہبانی، یذہبون، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا۔ آگے دیکھیں تذہبو، تذہبانی، تذہبون، تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، اذہبو، نذہبو۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کہا فعل مضارع کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع میں ہم ڈسکس کرتے ہیں آنے والے زمانے کو، موجودہ زمانے کو، اس کے علاوہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس کو بھی۔ سو یہاں پر ہمیں پتہ لگا کہ فعل مضارع میں ہم 3 طرح کے ٹینسز کو ڈسکس کریں گے، یا تو پریزنٹ ڈیفینٹ کو، فیوچر انڈیفینٹ کو، اور پریزنٹ کنٹینیوس کو۔ تو یہ جو یذہبو ہے، اب اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، یا وہ جا رہا ہے۔ سو ان تینوں میننگ میں یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سب آپ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یذہبانی کہ وہ دونوں جاتے ہیں، جائیں گے، یا جا رہے ہیں۔ اسی طرح باقی سب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یذہبو جو ہے اس کا میننگ ہے وہ جاتا ہے، یا اس کو وہ جا رہا ہے کہ میننگ میں استعمال کیا جا رہا ہے، یا اس کو وہ جائے گا کہ میننگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ سو یہ ہمیں ہمارا ٹیکسٹ بتائے گا کہ وہاں پہ کس زمانے میں بات ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کو کس طرح سے فعل مضارع میں ڈسکس کرنا ہے۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ تو فعل مضارع کو ہم نے منفی بنانا ہے، تو فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے سمپل فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں گے، لام زبر الف لا۔ تو اگر اعبدو ہے تو اس کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں، لیکن جب شروع میں لا لگ گیا لا اعبدو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں عبادت نہیں کرتا۔ سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون کہ اے نبی کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون کہ میں عبادت نہیں کرتا، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، وا اور، لا نہیں، انتم عابدون ما اعبد اور تم سب عبادت کرنے والے ہو، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں انتم عابدون یعنی تم سب عبادت کرنے والے ہو، ولا اور نہیں یعنی کہ تم سب اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہیں، انا عابد کہ میں عبادت کرتا ہوں، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں لکم دینکم تمہارے لیے، تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ سو یہ تھا فعل مضارع کو منفی بنانے کا طریقہ۔ آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ بہت زیادہ فعل مضارع کی اس کے اندر بات ہوئی ہے، اور اس کو منفی بنا کے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں لا کو بھی استعمال کیا گیا ہے، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا۔ اس کے بعد دیکھیں فعل مضارع ہوگا، ہم نے سوالیہ بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس 2 طرح کے سوال ہوتے ہیں،
ایک تو ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات ہاں نام میں نہیں ہوتے، اور ایک ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات ہاں نام میں ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایسے کوشچنس ہیں جن کے آنسرز ہاں نام میں ہیں تو ان کے شروع میں ہم یا تو آ لگا دیں گے، ہم زبر آ، یا پھر حل لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یا آ لگا دیں یا حل لگا دیں، ایک ہی بات. اور کچھ ایسے سوالات ہوں گے جن کے جوابات ہاں نام میں نہیں ہوں گے تو ان کے شروع میں ہم حرف استفہام لگا دیں گے. یہاں پہ سورۃ الغاشیہ میں ہے کہ افلم ينظرون الى الابل، کیا وہ نہیں دیکھتے الى الابل، اونٹوں کی طرف. اس طرح حل یشرب زید الماء، کیا زید جو ہے وہ پانی پیتا ہے یا پیے گا یا پی رہا ہے. اس طرح سے یہ تینوں میننگ میں آ سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں فعل ماضی میں فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کے طور پر بھی آ سکتا ہے، چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح مفعول جو تھا وہ بھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے. تو فاعل کے کیس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر تو وہ ظاہر ہوگا ہم کیا کریں گے، اپنی جو گردان ہے ماضی کی گردان اس کا صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے یا پھر 4 استعمال کریں گے. اسی طرح اگر ہمارے پاس فعل مضارع بھی ہے تو اس میں بھی ہم یا تو صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے یا 4 استعمال کریں گے، ہمارا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کچھ کوشچن ایسے ہیں جن میں حروف استفہام کو استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر دیکھیں جو فرسٹ کوشچن ہے ہمارا من یشرب الماء البارد فی الکأس. اب فی الکأس مطلب گلاس میں، گلاس میں. من یشرب، من یشرب، یہاں دیکھیں صیغہ نمبر 1 ہے فعل مضارع کا. شاربہ یشرب، یہ پیتا ہے، وہ پیتا ہے یا وہ پی رہا ہے، وہ یا وہ پیے گا. من مطلب کون، الماء البارد ٹھنڈا پانی. گلاس میں ٹھنڈا پانی کون پیتا ہے، یا کون پی رہا ہے یا کون پیے گا. اسی طرح ہمارے پاس کوشچن ہے ماذا. اب آپ کو پتہ ہے حروف استفہام جو تھا وہ ما تھا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ بعض اوقات یہ ذا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ یہ صرف اور صرف ما ہی آتا ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ماذا استعمال ہوا ہے، ماذا یشرب زید فی الکأس، یعنی کہ زید جو ہے وہ گلاس میں کیا پی رہا ہے. زید گلاس میں کیا پی رہا ہے، یا پیتا ہے یا پیے گا. اب یہاں پر دیکھیں متی یذهب زید الی المدرسہ، الی المدرسہ یعنی مدرسے کی طرف، یعنی کب، متا کب، یذهب زید زید مدرسے کب جاتا ہے. اینا یذهب زید، اینا، اینا مطلب کہاں، یذهب زید زید کہاں جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کیف تکفرون للہ، کیف تکفرون للہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، تکفرون کفر کرتے ہو تم سب للہ اللہ سے. ٹھیک ہے، اب یہ تھے ہمارے پاس کچھ کوشچنس. باقی جو حروف استفہام ہے وہ 10 ہے، آپ کو پتہ ہے، اور قرآن پاک میں 10 استعمال ہوئے ہیں. ان سب کو یوز کرتے ہوئے آپ نے فعل مضارع کا کوئی نہ کوئی سینٹینس بنانا ہے. یہ آپ کا پریکٹس ورک ہے. اسی طرح سورۃ الکافرون جو ہے اس کا گرامیٹیکلی انالائز کرنا ہے آپ نے. جیسے یہاں پر دیکھیں ہم نے صرف اور صرف اس کا ترجمہ کیا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہ تم کہہ دیجئے اے نبی کہ اے کافروں. اب یہاں پر دیکھیں اس کا گرامر میں یہ کون سا ہے، قل مطلب یا ایھا الکافرون کے یعنی پکارنے کے لیے حروف ندا یہاں پہ استعمال ہوئی ہے. اسی طرح لا اعبد یعنی یہاں پہ یہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے. اسی طرح تعبدون یہ فعل مضارع ہے، ماضی ہے، کیا ہے. اسی طرح آپ نے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اس میں کوئی کنفیوژن ہو، کچھ نہ سمجھ میں آؤ، آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.